بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید حنیف صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید حنیف صاحب, ریحان صاحب چیمبر, کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ زبیر موتی والا صاحب, معزز ممبران ایگزیکٹو کمیٹی, چیمبر کے ممبران, حاضرین مجلس, تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل فار انوائٹنگ می. مجھے جب اب بات کر رہے تھے پریزیڈنٹ صاحب اور زبیر صاحب, تو 3 سال پہلے میں آیا تھا یہاں پہ 18 جنوری 2023 کو, تقریباً 3 سال پہلے. وہ مجھے آفس میں آئے ہوئے صرف 5 ہی ماہ ہوئے تھے, ابھی اس سے بھی کم تھوڑا. تو یقیناً اس وقت کے حالات میں اور آج کے حالات میں بہت فرق ہے, اور میں یہ بالکل نہیں امپریشن دوں گا کہ ہر چیز ٹھیک ہے. یقیناً ابھی بھی بہت سارے چیلنجز ہیں, اور کچھ چیلنجز جو ہمارے ڈومیسٹک جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جیو پولیٹیکل جیسے چیزیں انٹرنیشنلی چل رہی ہیں, گلوبل ایشوز کی وجہ سے ہیں, اور ان کا امپیکٹ ہمارے اوپر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آتا ہے, ہماری اکانومی کے اوپر بھی. تو ظاہر ہے کہ ہمیں ان کو بھی رسپونڈ کرنا ہوتا ہے اپنی پالیسیز کے تھرو. تو میں تھوڑا سا پہلے آپ کو 3 سال پہلے کی اور آج کی سچویشن میں, بس زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, 2-4 باتیں اس پہ کروں گا, اور پھر بہت ریلیونٹ جو کویسچنز اور ایشوز ریز کیے گئے ہیں آپ کے عہدے داران کی طرف سے ان کو رسپونڈ کروں گا, اور پھر اس کے بعد کوئی اور سوال ہوگا آپ کا تو اس کو رسپونڈ کروں گا. تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تھوڑی جو ایشوز تھے 3 سال پہلے. تو 3 سال پہلے جب میں لاسٹ ٹائم آیا تھا یہاں پہ, تو بڑا مسئلہ آپ کو پتہ ہے کہ فورن ایکسچینج ریلیٹڈ مسائل جو ہے ہمارے بہت زیادہ تھے, اور اس میں بھی خاص کر جو ایل سیز کے اوپن ہونے سے ریلیٹڈ. اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ جو سب سے بڑا جو مسئلہ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا, اور جس کی وجہ سے آپ کے بہت سارے ممبران جو ہے وہ ہم سے ناراض بھی تھے, اور رائٹلی سو, کہ امپورٹس کے واقعی پرابلم سے. تو آج الحمدللہ اس میں بہت بہتری آ چکی ہے. ہو سکتا ہے ابھی بھی کسی انڈیویجول امپورٹر کا کوئی مسئلہ ہو, بٹ میں آپ کو اوور آل سسٹم کے لیول کی بات کرتا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت آپ کی جو ایوریج امپورٹس ہے 5 بلین سے اوپر ہو رہی ہے, $5 بلین پر منتھ, جو کہ اس وقت 3.2 بلین ڈالر, جو ذرا سا $3 بلین سے اوپر سے, تو تقریباً آن ایوریج 2 بلین سے زیادہ منتھلی امپورٹس میں انکریز آیا ہے. اور اس وقت جو ہے وہ ایل سیز کا نمبر مجھے نہیں بھولتا جو اس وقت پینڈنگ تھی, اور وہ تھا 11,000, جو کہ اسٹیٹ بینک کے پاس جو رجسٹرڈ ریکویسٹ تھی فار اپروول, اور جس کو ہم سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ہم ایک ایل سی کو دیکھ کے اس کی اپروول دیں کہ یہ امپورٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ٹیم بھی وہی تھی, اور ان ایل سیز کو دیکھ کے پھر اس کی اپروول بینکس کو دینا, اور پھر اس کے بعد تو کوئی اچھی صورتحال نہیں تھی. اور ہم بہت جلد اللہ کے فضل سے پہلے اس اپروول پروسیس سے باہر آئے, اور پھر آہستہ آہستہ جو امپورٹ ریسٹرکشنز تھی ان کو ہم نے ریموو کیا, اور پھر مارکیٹ کا کانفیڈنس بحال ہوا, اور ہمارے پاس انفلوز آنے شروع ہوئے, اور اس کے نتیجے میں ہم نے امپورٹس کو لبرلائز کرنا شروع کیا. اور اب آپ دیکھیں پچھلے 1 سال سے ہماری ایوریج جو ہے وہ 5 بلین سے اوپر جا رہی, اور امپورٹس نارمل وے میں ہو رہی ہیں. اور اس کے جو انڈر لائنگ فیکٹرز ہیں وہ میں تھوڑی سی اس پہ بھی بات کر لیتا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ 2 ایشوز, ایک تو موتی والا صاحب, زبیر موتی والا صاحب نے ریز کیا, اور جو کہ انٹرنیشنل پرائسز کے بارے میں, پیٹرولیم پرائسز, اور اس کا ہمارے اوپر امپیکٹ. اور دوسرا جو ہے وہ انجم نثار صاحب نے تھوڑی سی بات کی کہ جو آپ کے ریزروز ہیں, اور جو اس کا ایکسچینج ریلیٹڈ, اور اگر کوئی ہم سے پیسے مانگ لیتا ہے ہمارا لینڈر, تو پھر ہمارا کیا ہوگا. تو میں اس پہ بھی بات کر دیتا ہوں. تو دیکھیں اس وقت ہم نے جو پچھلے 3 سال میں جو ریفارمز کیے ہیں اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہمارے فورن ایکسچینج انفلوز کے اوپر آیا ہے, اور جس کی وجہ سے یہ زیادہ اسٹیبلٹی آئی ہے.
اس میں ایک تو لا انفورسمنٹ کی سائڈ کے اوپر جو ہمارا جو ہنڈی حوالہ کا بزنس تھا یا جو اسمگلنگ کے ایشوز تھے جن کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی، اور ساتھ میں ہمارے ریمیٹنسز کے اوپر ہم نے بہت کام کیا. تو ریمیٹنسز کے فلو لاسٹ ٹائم زبیر موتی والا صاحب نے ابھی کہا 38 بلین، تو پچھلے سال 38.3 بلین تھے 2025 میں. اس دفعہ انشاءاللہ 41 بلین سے اوپر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ایڈیشنل انفلوز جو آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ کافی اچھی کنڈیشن میں. پچھلے سال اس میں سرپلس تھا، اس سال بھی انشاءاللہ تھوڑا ڈیفیسٹ ہوگا لیکن بہت ہی کم ڈیفیسٹ ہوگا، تو تقریباً بیلنسڈ آؤٹ ہوگا. تو کیونکہ پہلے 9 ماہ کے اندر ذرا سا سرپلس ہے، تو اب 3 ماہ رہ گئے ہیں. اس میں پیٹرولیم پرائسز کافی بڑھی ہوئی ہیں آپ کو پتہ ہے، اور اس کا امپیکٹ یقیناً آ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس سال کا کرنٹ اکاؤنٹ بھی مور آر لیس جو ہے وہ اس ول بھی اور لوور سائڈ آف دی رینج جو ہم نے 0 سے 1% کی دی ہوئی ہے آف GDP. تو اس لیے کوئی ابھی صورتحال کوئی ایسی وہ بہت وریسم نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہ جو ایکسٹرنل جو صورتحال ہے، جو کنفلکٹ ہے مڈل ایسٹ کا، یہ اگر پرولونگ کرتا ہے اور اس میں زیادہ دیر تک پرائسز جو ہے وہ اوپر رہتی ہیں، تو اس کا پھر ہمارے پہ بھی امپیکٹ آئے گا، اور ہمیں اس صورتحال کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. سب کا وہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا حل نکالے اور ہمارا جو ہے وہ اس میں پھر سے وہ اسٹیبلٹی والا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جائے پیٹرولیم پرائسز میں بھی اور دوسری چیزیں بھی. لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں ہوپ کہتے ہیں ہوپ فار دی بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دی ورسٹ. سو ہمیں ورسٹ کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. تو ہم اپنی طرف سے اس میں اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی دیکھیں بہت سارے اسٹیپس ابھی لیے گئے ہیں، اور خاص کر جو ریزروس کا بلڈ اپ کرنا. جب میں لاسٹ ٹائم بائی دا وے آیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ جنوری کے اینڈ اور فرسٹ ویک آف فیبری میں ہمارے ریزروز جو ہے وہ $3 بلین کے قریب آ گئے تھے. تو اس وقت ہمارے ریزروز جو ہے وہ $17 بلین ہیں. تو تقریباً 5 گنا سے بھی زیادہ اضافہ پچھلے 3 سال میں ہمارے ریزروز میں ہوا ہے. اور اسی کی وجہ سے آپ کو کرنسی بھی سٹیبل نظر آتی ہے، اور جو پہلے جو بہت ہی اس میں ڈپریسیشن اور مشکل صورتحال تھی وہ اب آپ کو اس طرح نظر نہیں آتی، اس لیے کہ اب ہماری کیپیسٹی ٹو سروس اور ڈیٹس اس میں بہت بہتری آئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ کہ یہ آنے والے وقت میں اس میں مزید بہتری آئے گی، کیونکہ ہم شروع سے لے کے جو کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی جو بفرز ہیں ان کو ہم اسٹرینتھن کریں تاکہ کسی بھی مشکل صورتحال سے ڈیل کرنے میں ہمیں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے. اور اسی فلاسفی کے تحت ہم نے کوشش کی ہے کہ آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو کنسالیڈیٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر بھی اسٹیبلٹی رہے. تو اس کا کافی سارا جو ہے امپیکٹ ہے. آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ابھی قرضوں کی بات ہوئی تھی، تو ظاہر ہے ڈومیسٹک قرضے تو بڑھ رہے ہیں بیکاز ڈیٹ سروسنگ کاسٹ بڑی ہے، اور دوسرے اس میں جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کی وجہ سے جو ڈیفیسٹ آتا ہے تو اس کو بارو کر کے ہی پورا کیا جاتا ہے. لیکن جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کے جو ایکسٹرنل آپ کا ڈیٹ ہے، غیر ملکی قرض جو کہ آپ کے نے فورن کرنسی میں پے کرنے ہیں، تو اس کے اوپر جب اس کا لیول بڑھتا ہے تو پھر آپ کے لیے مسائل جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اپنے ایکسٹرنل ڈیٹ کو بہت مینیجیبل لیول سے پہ رکھیں تاکہ اس کی سروسنگ کے اندر ہمیں کوئی مسئلہ نہ آئے، اور ہماری کیپیسٹی اس ڈیٹ کو سرو کرنے میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ بہتر ہو. تو ہمارا جب 4 سال پہلے 2022 میں جون میں ہمارا جو غیر ملکی قرضہ تھا وہ $100 ارب سے تھوڑا سا زیادہ تھا. یہ میں گورنمنٹ اور اسٹیٹ بینک کا قرضہ ملا کے بات کر رہا ہوں. پرائیویٹ سیکٹر بھی ملا لیں تو $130 بلین کے قریب تھا، 130-31 بلین. تو گورنمنٹ اور اسٹیٹ بینک کا ملا کے 102 کے آس پاس تھا جون 2022 میں. تو ابھی آپ کے پاس 2-3 دن پہلے مارچ کے
جو نمبرز پبلش ہوئے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ $103 بلین کے قریب ہے. تو مور اور لیس آپ کا پچھلے 4 سال کے اندر جو غیر ملکی قرضہ ہے وہ اسی لیول پہ ہے جس لیول پہ 4 سال پہلے تھا. اس میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا. لیکن ہمارے ریزروز جو ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا وہ $3 بلین سے بڑھ کے $17 بلین پہ چلے گئے ہیں. تو اس سے ایک آپ کو بڑا یہ انڈیکیشن ملتا ہے کہ ہماری کیپیسٹی ٹو سرو ڈیٹ جو ہے وہ کس طرح امپروو ہوئی ہے. ایک اور جو اس میں بہت بڑی میں سمجھتا ہوں چینج آئی ہے وہ یہ کہ پہلے ہمارا جو غیر ملکی قرضہ ہے وہ سارا اس میں جو سروسیبل تھا ایک سال کے دوران جیسے 25 بلین کے آس پاس ہم ہر سال جو ہے وہ سروس کرتے ہیں. اس میں سے کافی سارا ایک اس کا حصہ جو ہے وہ شارٹ ٹرم کمرشل لون تھے جو کہ ہم نے ریجنل بینکوں سے یہ یو اے ای سے اور دوسرے ریجنل طرح بینکس جو تھے کچھ یورپین بینکس ان سے بارو کیا ہوا تھا اور وہ ہر سال ہمارے پاس جو ہے اس کی ری پیمنٹ جو ہے وہ آتی تھی. تو اب ہم نے تقریباً یہ پچھلے 2-3 سال کے اندر وہ تقریباً سارے ہی واپس ہو گئے. اب تھوڑا بہت اب ہم نے ریسنٹلی دوبارہ لیا لیکن وہ تقریباً 8 بلین کے 8.5 بلین کا جو شارٹ ٹرم لون تھا سارا واپس ہو گیا ری پے کر دیا ہم نے. پھر اس کے علاوہ جو اب اور اس کو ریپلیس کیا ہم نے جو لانگ ٹرم ڈیٹ ہے جو کہ آپ سے کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ورلڈ بینک ہے, ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے جو کہ لانگ ٹرم لینڈنگ کرتی ہے. تو اس سے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب آپ کے پاس ہر سال جو اس کا ری پیمنٹ آئے گی وہ انسٹالمنٹس میں آئے گی چھوٹے اماؤنٹ. تو اس لیے اس کو سرو کرنا جو ہے وہ آسان ہوگا. جیسے پہلے تھا کہ ہر سال آ جاتا تھا تو اس کو آپ کو پھر مشکل ہوتا تھا اس میں ڈیل کرنا. تو اس لیے آہستہ آہستہ اس کا ہمارا جو 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 لونز ہیں اس کی میچورٹی جو ہے وہ پرلونگ ہو جائے گی. تو ایک یہ فائدہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ کمرشل لون آپ کو پتہ ہے کہ مہنگے ہوتے ہیں. جو ملٹی لیٹرلز ہیں ان کے جو ٹرمز سخت ہوتی ہیں لیکن ان کا انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے اور اس کی ڈیٹ سروسنگ کاسٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے. تو اس لیے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی وجہ سے بھی بہتری آئے گی. تو یہ سب چیزوں کی وجہ سے اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ ایٹ لیسٹ ہو پہلے سے بہت بہتر پوزیشن میں ہے. اور اس میں جو اسی لیے جو ابھی جو آئل پرائسز بڑھی جیسے زبیر موتی والا صاحب نے بھی کہا کہ اس کا کیسے ہم ڈیل کریں گے تو اس میں ہم اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہماری کیپیسٹی جو ہے بہت بہتر ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں باقی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنی جو ڈیٹس ہماری جو کنزرویشن میئرز ہیں جو ہماری جو کنزمپشن ہے اس کے اوپر اس کو پروڈکٹیو طریقے سے یوز کرنا تو وہ اس سائڈ کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ اس پریشر کو کم کریں. لیکن اگر ہمیں اس سے ڈیل کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہماری کیپیسٹی اللہ کا شکر ہے کہ بہت بہتر ہے. بس اب میں تھوڑا سا آپ کو اکنامک گروتھ کے اوپر بات کرنی چاہتا ہوں تو پھر اس کے بعد پھر جو ہے یہ ذرا لینڈنگ کی سائڈ پہ میں آتا ہوں. تو 2023 جس سال کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ہماری اکانومی آپ کو پتہ ہے کہ کنٹریکشن اس میں ہوئی تھی اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے خود بہت سارے ایسے کام کیے کہ اکانومی جو ہے اس میں سلو ڈاؤن آئی اور اس لیے 0.2% کے قریب ہماری اکانومی نے اس میں ریڈکشن آئی گروتھ کے اندر. لیکن 24 کے اندر 2.6% کا اس میں جی ڈی پی میں گروتھ اضافہ ہوا. پھر 25 کے اندر ابھی جو ریوائزڈ اسٹیمیٹ آیا ہے تو یہ 3.6% کا اس میں گروتھ ہے. سوری 3.2%. پہلے 2.6% تھا 24 کے اندر پھر 3.2% ابھی ریوائز جو ہے وہ 25 کے اندر گروتھ تھا. اور اس سال جو ہے وہ ابھی جو پی بی ایس نے ڈیٹا پبلش کیا ہے پہلے 9 ماہ کے جو ریزلٹس ہے اس کے بیس پہ تو انہوں نے اسیسمنٹ دی ہے کہ 3.7% کی گروتھ ہوگی. جب ہم نے جنوری کے اندر آپ کو یاد ہو کہ ایم پی سی جو ہماری مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تو اس کے بعد میں نے پریس کانفرنس جب کی تھی تو اس میں کہا تھا کہ اس سال کا گروتھ جو ہے وہ 3.75% سے 4.75% کے درمیان رہے گا انشاءاللہ. تو لیکن اس وقت ہماری بات پہ کوئی بہت کم لوگ تھے جنہوں نے یقین کیا تھا اور بہت سارے لوگوں نے اس کو کرٹیسائز بھی کیا تھا اور ہم ہر قسم کی تنقید کو بڑے
کھلے دل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس میں جو بھی اچھی سجیشنز ہوتی ہیں ان کے اوپر کام بھی کرتے ہیں. تو اس وقت چونکہ پچھلی گروتھ جو ہے وہ 3.1 تھی اور اکانومی اس وقت اتنی زیادہ مومنٹم نظر نہیں آتا تھا، تو لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ اتنا نہیں ہوگا. تو لیکن ابھی پی بی ایس نے جو پبلش کیا تو 3.7% کا مطلب یہ ہم نے اگر 3.75 کہا تھا منیمم اس سال کا ہوگا تو 3.7% تو انہوں نے آلریڈی کہہ دیا، لیکن یہ ایسٹیمیٹڈ ہے. اور اور چوتھے کوارٹر میں تھوڑا سا اس میں چونکہ یہ گلوبل سچویشن چینج ہوئی ہے تو اس کا امپیکٹ آئے گا، لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تھرڈ کوارٹر کا انہوں نے 4.1% کی گروتھ دی ہے، جو جنوری ٹو مارچ کوارٹر ہے 4.1%. تو یہ گروتھ ہماری جو ہے وہ بہت امپرووڈ ہے پچھلے سال کے نسبت. لیکن ابھی ہمارے خیال میں یہ اس میں فردر ریویژن آئے گی، کیونکہ ہمارے لحاظ سے جو مومنٹم بلڈ اپ ہو چکا تھا تھرڈ کوارٹر میں، اس کے نتیجے میں گروتھ اس سے بھی زیادہ ہوئی ہے. اور یہ جب اس کا آگے ریویژن ہوگی تو آپ کو خود آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے وہ فردر امپرومنٹ آئے گی. لیکن اگر ہم یہی بھی رکھیں تو بھی 3.7% گروتھ جو ہے وہ پچھلے سالوں سے بہت بہتر ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بس آپ کی یادداشت کے لیے کہ ہماری جو گروتھ پچھلے 10 سال میں آپ دیکھ لیں یا پچھلے 20 سال میں دیکھ لیں تو ایوریج ہماری گروتھ جو ہے 10 سال کے اندر 3.4% رہی ہے، اور پچھلے 20 سال کی گروتھ جو ہے وہ 3.5% کے قریب رہی ہے. اور اس سال اگر ہم 3.7% کی بات کر رہے ہیں تو اٹس مچ ابو دی ایوریج گروتھ فار دی لاسٹ 20 ایئرس. اور یقیناً ہمیں اس سے زیادہ بھی گرو کرنا چاہیے کیونکہ ہماری پاپولیشن بڑی تیزی سے گرو کر رہی ہے. لیکن جس لیول پہ ہم تھے 3 سال پہلے اور جہاں پہ ہم آگے ہیں تو اس چیز کو بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ میں محنت مزید کرنی چاہیے کہ ہم اس سے بہتر کام کریں، اور جس کے اوپر ہم اپنی طرف سے بھی کافی اور گورنمنٹ بھی اپنی طرف سے کافی کوشش کر رہی ہے. اب اور ایک انفلیشن کی بات کر لیتے ہیں تھوڑا، اور پھر اس کے بعد پھر ذرا لینڈنگ سائڈ پہ آتے ہیں. تو انفلیشن کے اوپر ہم پچھلے کوئی 6-8 ماہ سے اس سے بھی زیادہ بلکہ پچھلے سال کے وسط سے تقریباً کہتے آ رہے ہیں کہ جو اس سال کا جو سیکنڈ ہاف ہے، جو کہ جنوری سے جون کا یہ جو پیریڈ ابھی چل رہا ہے، کہ اس میں انفلیشن جو ہے وہ اوپر جائے گا، اور خاص کر اس کے آخری کوارٹر میں یہ جو ابھی کوارٹر چل رہا ہے اس میں یہ 7% سے اوپر جائے گا. اور یہ بات ہم نے جب کرنی شروع کی تھی تو اس وقت انفلیشن 0.3% پہ تھا، 1% سے بھی کم. تو تب بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ لاسٹ کوارٹر اور لاسٹ ہاف کی سیکنڈ ہاف کے اندر یہ انفلیشن جو ہے وہ ٹورڈز دی اپر رینج آف 7%، اور پھر لاسٹ کوارٹر میں اباؤ 7% ہوگا. تو اس وقت بھی ہمیں یہ نظر آ رہا تھا، کیونکہ ہم صرف اگلے 2-4 ماہ کا انفلیشن نہیں دیکھتے، اب ہم جو ہے اگلے 8 کوارٹر کا انفلیشن سامنے رکھتے ہیں، اور اس کی پوری ہمارے پاس جو ہے وہ میکرو ماڈلز ہیں جو ان کو ہم جب پورا اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بیس کے اوپر اس کو کنٹینیوسلی اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے آج بھی میں اس کے اگلے 8 کوارٹرز کا جو آؤٹ لک ہے اس کو سامنے رکھتا ہوں، اور پھر ہماری ٹیم جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ریگولرلی ایڈوائز کرتی جاتی ہے کہ اس میں اس کا ڈائریکشن کیا ہوگا. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے مہینے 10.9% پہ تھا انفلیشن، اور اس مہینے اور اگلے مہینے بھی تھوڑا اس میں رہے گا، اور اس کے بعد پہلا کوارٹر جو ہے اس کے اندر بھی تھوڑا ایلیویٹڈ لیول رہے گا. اور یہ اس کے بعد پھر تھوڑا جب یہ اس سال کا جو نیکسٹ ایئر کا جو سیکنڈ ہاف ہوگا تو اس میں پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس میں بہتری آنا شروع ہوئے گی. اور ہمارا انشاءاللہ جیسے ٹارگٹ ہے کہ 5 سے 7%، تو اس کو پھر اس میں لے کے آئیں گے، اور جب اس میں آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ مجھے امید کافی ہے کہ پھر اس میں کچھ اسٹے کرے گا. بس ہمیں کوشش سب کو یہ کرنی چاہیے کہ ہم ڈسپلن جو ہمارا جو فزیکل اور مونٹری سائڈ کا ہے اور اس کی کوآرڈینیشن وہ رہے، کیونکہ جب ایک دفعہ چیزیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں
تو پھر ان کو کنٹرول میں لانے میں ٹائم لگتا ہے، جیسے ہم نے 21 22 23 کے سالوں میں دیکھا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر جو بزنس کے اوپر جو اس کا نگیٹو امپیکٹ آتا ہے اور جو اکانومی کے اوپر آتا ہے وہ پھر بہت اس میں پرابلم آتی ہیں پبلک کے لیے بھی اور بزنس کے لیے بھی. تو اس لیے ہم اس کی بجائے اگر ہم اپنی پوزیشن کو کنسالیڈیٹ کر کے چلیں، سسٹینیبلٹی کو انشور کریں، تاکہ جو چیزیں کر رہے ہیں اس سے ہم بہتری کی طرف جائیں، ہمیں اس میں ریورسل کی طرف نہ جانا پڑے. تو ہم انفلیشن کے اوپر بھی پر امید ہیں کہ انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا آہستہ آہستہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر باقی چیزوں میں بھی بہتری آئے گی. اب تھوڑا لینڈنگ کی بات کر لیتا ہوں، جو خاص کر ایس ایم ایز کا کافی کویسچنز آئے ہیں. تو ایس ایم ایز کے اوپر حکومت نے بہت کام کیا ہے، اور اسٹیٹ بینک نے اپنی طرف سے ریگولیٹری سائڈ کے اوپر بھی پچھلے 1 سال میں خاص کر بہت ساری چیزیں کی ہیں. تو پہلے تو میں آپ کو جو ہم نے ریگولیٹری سائڈ پہ جو بہتری لائے ہیں وہ اس کی بات کرتا ہوں، پھر جو لینڈنگ کے جو ایشوز ہیں ان پہ بات کر دیتا ہوں. تو ہم نے ریوائز پروڈنشل ریگولیشنز پچھلے سال کے آخر میں کر کے ایشو کیے ہیں. سیپریٹ ریگولیشنز فار ایس ایم ای پہلے بھی تھے، ہم نے اس کو بالکل ریوائز کر دیا. پہلے جو ہے وہ رول بیسڈ تھے، اس میں لمٹس وغیرہ تھیں، اب ہم نے ان کو ذرا پرنسپل بیسڈ کر دیا. تو جو 5 بہت میجر جو امپرومنٹس ہم نے کی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ پہلے ہم بینکس کو ٹارگٹ دیتے تھے، ابھی بھی آپ نے ٹارگٹس کی بات کی، تو ٹارگٹس دینے سے کریڈٹ نہیں بڑھا. آپ پچھلی ہسٹری ہماری دیکھ لیں، جب بھی ہم نے ایگریکلچر کے بھی ٹارگٹ دیے ہیں، وہ ایس ایم ای کے بھی دیے ہیں، باقی بھی ہاؤسنگ کے بھی دیے ہیں، تو اس میں کریڈٹ پہ کوئی خاص فرق آتا ہے وقتی طور پہ، بٹ سسٹینیبل نہیں ہوتا. تو اس دفعہ ہم نے اس میں ریگولیشن میں اپنے جو چینج کیا ہے، ہم نے کہا کہ بینکس جو ہے وہ اپنا بزنس پلان بنائیں، بجائے اس کے کہ ہم ان پہ چیزیں امپوز کریں، وہ خود ایز اے بزنس ماڈل اس کو اڈاپٹ کریں، کہ انہوں نے ایک اپنا پلان دیں کہ کیسے جو ہے وہ ایس ایم ای فائنانسنگ کو بڑھائیں گے. تو ہر بینک نے اپنا پلان دیا. یہ ہمارے پہلی جو چینج ہے کہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ کے مطابق ہر بینک اپنا ایس ایم ای فائنانسنگ پلان بنائے گا، اپنے بورڈ سے اپروو کروائے گا اور ہمارے ساتھ شیئر کرے گا. ٹھیک. تو اس کا میں آپ کو ابھی رزلٹ اس کا بھی بتاتا ہوں. تو پہلا نمبر پہ یہ. دوسرا ہم نے کہا کہ ٹیکنالوجی کا یوز کریں، کہ آپ اپنا جو پروسیسنگ ہے، جو اپلیکیشنز آتی ہیں، تو اس کی جو اسکروٹنی کرنی ہوتی ہے، ان کو اپنے اسکریننگ جو کہ وہ ریکوائرمنٹ میٹ کرتی ہے نہیں، اس کو آٹومیٹ کریں، تاکہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے انٹرنل پروسیسز ہیں ان کو آٹومیٹ کریں، تو تاکہ اس کی پروسیسنگ کا ٹائم جو ہے اس کو امپروو کیا جا سکے. تیسرا ہم نے کہا کہ آپ اپنے ہاں یا تو خود اپنی ریسرچ کی کیپیسٹی بلڈ اپ کریں، یا پھر آپ جو ہے وہ کسی ریسرچ فرم کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں، تو تاکہ آپ ایس ایم ایز کے مسائل جو ہیں کہ کس وجہ سے وہ اپنے آپ کو بینکیبل نہیں کر پاتے، اور اس میں سمیڈا بھی بہت کام کر رہی، تو اس کو جو ہے وہ جو اپنے اینڈ کے اوپر جو ہے اس میں بہتری لائیں اور اپنی کیپیسٹی بلڈ اپ کریں. اور چوتھا جو ہے وہ جو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے میرے خیال ہے بہت ہی میجر چینج ہے، کہ پہلے آپ کو بڑی جو ہے وہ فارم فل کرواتے تھے، اب ایس ایم ای فائنانسنگ کے لیے صرف 1 پیج کا فارم ہم نے ڈیزائن کیا. جو بھی ایس ایم ای کی آپ کو اپلیکیشن دینی ہے وہ 1 پیج کا فارم ہے، سمپلیفائی، پی بی اے کے ساتھ ڈسکس کر کے، اور ہم نے انڈسٹری کی اس میں انپٹ بھی لی، وہ بہت سارے آپ کے بزنس سائٹ کے اوپر بھی، اور اس کے بعد بہت اس کو سمپلیفائی کر دیا ہے. یہ ابھی شروع ہوا ہے، تو آپ اب دیکھیے گا، اگر اور اس میں آپ کی کوئی فیڈ بیک ہو تو ضرور ہمیں بتائیے گا کہ اس کو فردر اگر کوئی امپرومنٹ کرنی ہو تو ہم وی آر ویری اوپن ٹو ڈو. تو یہ اس میں اس کی سائڈ بھی. اور پھر ہم نے بینکس کی جو ان کے جو اپریزل آفیسرز ہیں ان کے اینڈ پہ بھی انڈرسٹینڈنگ کے کئی دفعہ ایشو ہوتے ہیں، کئی دفعہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ کی پورا وہ اپڈیٹ نہیں ہوتے، کئی دفعہ ان کو اپریزل کے ایشو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ اور ٹریننگ، تو ہر بینک کو ہم نے کہا کہ یہ بھی کریں. اب یہ 5 یہ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی اور چیزیں بھی ہیں. تو یہ ان کا چینجز کا آپ کا سوال یہ ہوگا کہ اس سے فرق کیا پڑا، کیونکہ الٹیمیٹ آبجیکٹو تو خالی یہ چینجز کرنا نہیں ہے نا، الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے کہ فائنانسنگ کو بڑھایا جائے. تو اب آپ کو میں صرف کچھ نمبرز شیئر کرتا ہوں، اور جو ہمارے پلان ہے آگے اس کی بات کر لیتے ہیں. تو ایس ایم ای فائنانسنگ کے اوپر بائی دا وے ابھی
2 دن پہلے میں جب اسلام آباد میں تھا تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس کے اوپر میٹنگ کی ہے، اس میں ہماری طرف سے بھی ان کو اپڈیٹ دیا گیا، اور اس کے علاوہ جو سمیڈا ہے اس میں بھی کافی انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، نئی ان کا بورڈ آیا ہے، نئی مینجمنٹ آئی ہے، تو ان کے جو پلانز ہیں جو انہوں نے امپرومنٹس کیے ہیں وہ بھی انہوں نے شیئر کیے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی ہماری جو کنسرن منسٹریز جو کام کر رہی ہیں، تو ایس ایم ایز کے اوپر اس وقت گورنمنٹ کا بھی بہت فوکس ہے، کیونکہ ابھی زبیر صاحب نے کہا اور دوسرے ہمارے کولیگز نے بھی کہ ایس ایم ای، اور ہمیں سب کو پتہ ہے، حنیف صاحب نے بھی، ریحان صاحب نے، کہ ہمارے اکانومی کے اندر ایس ایم ای کا رول، اور صرف ہمارے ہی نہیں، صرف جاپان کی بات نہیں ہے، باقی جگہوں پہ بھی ہر کنٹری کے اندر ایس ایم ای کا رول جو ہے وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے، اور ان کی گروتھ سے اور ان کے کنٹریبیوشن سے اکانومی جو ہے وہ اس میں گروتھ آتی ہے، تو اس لیے گورنمنٹ اب پہلے بھی کام کر رہی تھی، اب بہت زیادہ اس کے اوپر فوکس ہے، ایکسپورٹس کے اوپر اور ایس ایم ایز کے اوپر، یہ 2 ایریاز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جن کے اوپر بہت ہم نے ابھی ریسنٹلی بھی کام کیا، اب مزید کام اس کے اوپر کرنے کی جو پلانز ہیں وہ بھی ان پلیس ہیں، تو اس کا جو فائنانسنگ کے اوپر جو امپیکٹ آیا ہے کہ ہماری جو ٹوٹل آؤٹ اسٹینڈنگ کریڈٹ ٹو ایس ایم ای جون 2024 کے 491 بلین تھا آؤٹ اسٹینڈنگ کریڈٹ جون 2024، یہ 2 سال سے بھی کم کی بات ہے۔ دسمبر 2025